موسیقی کے بارے میں گفتگو بھی اتنی ہی ضروری ہے، اور جو ہمارے بزرگ گزر چکے ہیں ان کی جو روایت ہے وہ اس پہ بات ہونا بھی شاید اتنا ہی ضروری ہے، ورنہ یہ کام آگے چل نہیں سکتا۔ کوئی بھی علم ہو وہ اپنے ہسٹری سے الگ ہو کے زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ جو میوزک ہے اس میں یہ ہے کہ وہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سینہ بسینہ ہی آپ تک پہنچ سکتی ہیں۔ وہ ایک طرح تاریخ جو ہے وہ زبانی تاریخ ہے۔ سب سے شاید قیمتی جو ورثہ ہے ہم اس پورے بر صغیر کا وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ سینہ بسینہ چلتا ہے تو ہم پچھلے لوگوں کو ابھی بھی سن سکتے ہیں، کیونکہ بندشیں جو ہے کوئی 400 سال پرانی بھی ہے، کوئی امیر خسرو کی بھی ہے، کوئی پچھلی صدی کی بھی ہیں، تو وہ اس علمی اینگل سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے۔ استاد امانت علی خان صاحب کے پوتے ہیں، جیسے آپ سب جانتے ہیں، پٹیالہ گھرانہ کے چشم و چراغ ہیں، اور دعا ہے کہ یہ گاتے بجاتے رہے اور آگے بھی یہ کام چلتا رہے۔ تو آج کی نشست میں کچھ تو اس پس منظر بیان کریں گے۔ سلمان سے کچھ بات ہو رہی تھی اس حوالے سے، مگر میں اپنی طرف سے جس کا مجھے زیادہ ابھی انتظار ہے کہ جو پریلیمنری یا جو تعارفی گفتگو کے بعد آج ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ پٹیالہ گھرانے کی گائیکی کے جو خاص باتیں ہیں وہ ان پہ بلکہ وہ ہمارا آج کا حاصل ہو، اور اس میں سلمان نے اور علی نے اس طرح کا پروگرام بنایا ہے کہ کچھ بندشوں کے ذریعے اس پہ گفتگو ہوگی۔ اور باقی جو حاضرین ہیں یہ انفارمل نشست ہیں، کوئی سوال کوئی کامنٹ ہو آپ کر سکتے ہیں، اس میں ایسا اس کا مقصد ہی ہے، بیٹھک ہے، یہاں ویسے بھی نشستیں ایسے ہی ہوتی۔ بہت بہت سلام اور بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور ٹائم رکھا تاکہ ہم لوگ تھوڑا بہت جو ہے اس پہ بول سکیں جو ہمارے گھرانے کی موسیقی ہے۔ پٹیالہ گھرانے آپ سب کو ہی پتہ ہے، وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ میں 10ویں جنریشن کے اندر ہوں۔ سب سے پہلے جہاں تک ہمیں یاد ہے، اس سے اوپر بھی ہوں گے، گاتے ہوں گے، ہمارا ایمان ہے، لیکن جو ہمیں جو ہسٹری یاد ہے، جو لکھی ہوئی ہے، کہ جو میں نام آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کو ہسٹری کے اندر مل جائیں گے۔ خان صاحب جتھے خان صاحب پہلے، اس کے بعد خان صاحب میرا بخش، پھر خان صاحب میاں کالو جی، پھر خان صاحب علی بخش خان صاحب، میاں فتح علی خان صاحب، خان صاحب نبی بخش خان، پھر اس کے بعد استاد اختر حسین خان صاحب، استاد عاشق علی خان صاحب، استاد میاں جان خان، استاد میاں احمد جان خان، پھر اس کے بعد استاد امانت علی خان صاحب، استاد فتح علی خان صاحب، استاد حامد علی خان صاحب، استاد باقر حسین، استاد الیاس حسین، پھر اس کے آگے امجد امانت علی خان، اسد امانت علی خان، شفقت امانت علی خان، رستم فتح علی خان، سلطان فتح علی خان، نایاب، انعام، ولی، میں، علی امجد امانت علی، سکندر اسد امانت علی، سادات شفقت امانت علی، اور آگے جو 11ویں جنریشن کے 2 اور نوجوان تیار ہو رہے ہیں، ایک میرا بیٹا دیان علی اور مومن علی جو انعام کا بیٹا ہے۔ تو یہ جی پٹیالہ گھرانے کی ایک پوری ہسٹری ہے جو آپ جانتے ہیں سب لوگ، لیکن بتانا ضروری ہے، اور جو آگے جنریشن میں آگے وہ بھی بتا دیا کہ وہ بھی شروع ہو گئے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ۔ پٹیالہ جی جو گھرانہ ہے یہ خان صاحب جتھے خان صاحب سے شروع ہوا، اس سے پہلے بھی ہوں گے، لیکن ہمیں دربار کے ساتھ جی، اس کے بعد خان صاحب میرا بخش، پھر میاں کالو جی، اس کے بعد خان صاحب علی بخش خان صاحب اور کرنل فتح علی خان صاحب۔ یہ جو 2 نام ہیں جن کو آپ لکھتے ہیں کہ فاؤنڈر آف دی گھرانہ، کہ جو فاؤنڈر ہیں پٹیالہ گھرانے کے، وہ میاں فتح علی خان صاحب اور میاں استاد علی بخش خان صاحب ہیں جی۔ پہلے جتنا گانا گھر کا تھا وہ سیکھنے کے بعد
یہ 4 گھرانوں کے شاگرد ہوئے اور ان سے گانا لیا. فاؤنڈر جو گھرانے کے بنتے ہیں وہ اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ آتا ہے کیونکہ ان کے ٹائم تک گھرانہ ہمارا مستند ہو چکا تھا, قائم ہو چکا تھا. گھرانے کو قائم ہونے کے لیے کم سے کم 3 جنریشن چاہیے آپ کو. آپ پہلی جنریشن سے جب آپ لوگ شروع کیا تو وہ گھرانہ سٹارٹ ہوتا ہے, وہ مستند نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ 3 جنریشن جو آپ کی ہیں وہ موسیقی کے اندر رہیں اور وہ گائیں, اور وہ جتنے لوگ ہیں سب کے سب گائیں, اور ان کو لوگ ان کے کام کو مانیں, ان کو سہرائیں. اس کے بعد جا کے گھرانہ ایک قائم ہوتا ہے. تو جب تک میاں فتح علی خان صاحب اور میاں کالو جی تک یہ آیا, میاں کالو جی سے ہمارا گھرانہ جو تھا وہ مستند ہو چکا تھا. اس کے بعد آگے پھر آپ کے سامنے شاگرد بھی ہوئے اس گھرانے کے, اور بہت ساری چیزیں پھر آگے اب تک وہ گانا چل رہا ہے. تو اس میں بہت خوبصورت باتیں ان بزرگوں کے گانے کی ہیں کہ جو 4 گھرانوں کے شاگرد ہوئے ایماندار لوگ تھے, جو آج کل میرے خیال سے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. اور جو گھرانے ہیں وہ گھرانوں میں سے بن کے ہی گھرانے بنتے ہیں. خالی گھرانہ جب بنے گا تو وہ ایک کسی کے نہ کسی کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے, اس سے لانا پڑتا ہے, تب جا کے وہ آپ کے گھرانے کے اندر آتا ہے. اور اسی وجہ سے وہ لوگ اس دور کے اندر اپنا نام کرنے کے باوجود اگر وہ سنتے تھے کہ یہ والے جو لوگ گا رہے ہیں یہ بہت اچھا گاتے ہیں ہم سے, یا یہ چیز ایسی گا رہے ہیں, یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے, تو وہ ان کے شاگرد ہو کے لیتے تھے. وہ ایسے نہیں کرتے تھے کہ سن کے یاد کر لیا اور بعد میں ہم اس کو گا دیں, ایسے بالکل نہیں کرتے تھے. وہ ایک جو اس کا ایک ادب کا دائرہ تھا, وہ ان سے شاگرد ہو کے ان سے اجازت لے کے ان کے کام کو خود سیکھتے تھے ان سے, اور پھر اس کو دنیا کو سناتے تھے. اور پھر وہ قائم بھی اس بات پہ رہتے تھے کہ جی ہم ان کے شاگرد ہوئے, جو ہمارے تک پہنچا. اور وہ جتنی بھی ہمارے گھر کے اندر موسیقی جہاں سے بھی آئی, کوئی ایک ترانہ بھی کسی سے سیکھا ہوا ہے تو وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ان کی چیز ہے. یہ جو آج کل اور پہلے بھی بہت سارا لوگ چینج کر دیا, لوگ بتاتے نہیں. ہمارے پاس جتنا کام ہمارے گھر میں آیا ہمیں وہ یاد ہے کہ وہ کہاں سے آیا, کہ یہ بندش کس کی ہے, یہ بندش کس کی ہے, یہ ترانہ کس سے لیا, یہ ترانہ کس سے. تو وہ سب چیزیں ہمیں ایون کہ ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں بتایا, یہ نہیں کیا کہ وہ ہم سے چھپا لیں کہ تم لوگ اس کو مت کہنا آگے. تو یہ ایک بڑی اچھی ہمارے گھرانے کی خاصیت ہے, سچائی کی بات ہے, سچ. تو وہ یہ جی اچھا دیکھیں یہ بھی تو جیسے خواجہ فتح علی خان صاحب خود کہتے ہیں کہ انہوں نے 4 لوگوں سے سیکھا, مگر ان کے گلے میں آ کر وہ ایک نئی چیز بھی بن گیا, ایک رنگ, اس کا 5واں رنگ کہیں, اب مجھے صحیح بات یاد تو نہیں, مگر یہ کہ اس میں کوئی الگ تھا نا, ورنہ وہ وہی رہتا ہے جو پہلے 4 تھے, وہ تو نہیں رہا نا, یا وہ بھی رہا. اس کو ذرا ایکسپلین کریں. دیکھیں جی, جب پٹیالہ اپنا ایک سٹائل میں گاتا تھا, جب خان صاحب نے وہ سٹائل گایا, اس کے بعد انہوں نے جب ان بڑے استادوں کو سنا تو دیکھا کہ یہ سٹائل ہمارے پاس نہیں ہے, تو وہ ان کے شاگردی میں گئے, ان سے وہ سیکھا, اس گانے کو بھی اپنے پاس لے کے آ گئے. اسی طرح کرتے کرتے جب وہ 4 گھرانوں کا گانا لے کے اپنے پاس آئے, اور 5ویں گھرانہ ان کا پٹیالے کا پہلے ہی سٹائل ایک تھا, تو وہ 4 گھرانوں کو جو پٹیالے کے سٹائل کے اندر مکس کیا, تو وہ 5 جو بندشیں ہیں, وہ ایک بندش وہ 5 سٹائل کے اندر پٹیالے کے پاس آ گئے. وہ ہر ایک گھرانے کی جو بندش تھی وہ پٹیالہ کی موسیقی کے اندر وہ مرج ہو گئے, اسی موسیقی کے اندر. اسی وجہ سے جرنیل صاحب نے وہ جو چیزیں لی تھی, مطلب کہ جیسے کہ بہت سارے گھرانے ہیں جن کی موسیقی کی کچھ خاصیت تھی, کوئی مطلب زوردار تان بہت اچھی کہتے تھے, کچھ مرکیاں بہت اچھی یوز کرتے تھے, کچھ لوگ لگاؤ بہت اچھے یوز کرتے تھے. تو وہ سب کو انہوں نے لے کے ایک بندش کے اندر انہوں نے قید کر دیا. بندش یعنی کمپوزیشن. اس کے اندر انہوں نے کہ اگر جرنیل صاحب نے کوئی چیز لی ہے تو اگر اتنے بندش کے اندر اتنے حصے میں انہوں نے دیکھا کہ اگر یہاں پہ میں وہ والی گمک یوز کروں تو یہ بہت اچھی لگے گی, تو اس طرح کر کے وہ پٹیالے کے پاس آئی, اور پٹیالے کا ایک وہ بندش پٹیالے کے سٹائل کے اندر موو کر گئی.
اب مجھے آپ کی بات سے یاد آ رہا ہے کہ اسی طرح خان صاحب فتح علی خان صاحب جب گاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ بندش ایسے ہے اور یہ چیز جو ہے یہ جرنیل خان صاحب نے اس میں اپنا رنگ یعنی کہ اس کو بھی بلکہ کہتے ہیں نکھارا ان چیزوں کو پھر مزید نکھارا. بالکل جی. یہ بھی ایک خوبصورت میوزیکلی اس کی وجہ یہی ہے نا, اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ جب آپ کو ایک اسٹائل آ گیا خان صاحب کے پاس, جو اس ٹائم کے سب سے بڑے گھرانے تھے, جو اس وقت کے سب سے بڑے گھرانے تھے, ان کا اسٹائل جب خان صاحب نے اپنے پاس لے لیا تو پھر انہوں نے ہر گھرانے کی بندش کے اندر وہ باقی 3 گھرانوں کا بھی اسٹائل ڈال دیا. تو جب اس کو سنوارا تو وہ ایک نئی اس کی شکل سامنے ہے جو لوگوں کو اب تک بہت پسند ہے. اس کو تو اب ہم سنیں گے تو کچھ سمجھ آئے گا, مگر مزے کی بات یہ ہے کہ وہی بندشیں میں نے ان اوریجنل گھرانوں سے بھی جب سنتے ہیں تو فرق نظر آتا ہے. ٹیون تو وہی ہوتی ہے مگر پیشکش میں وہ گمک, وہ مرکی, وہ انداز, وہ کھٹکے, وہ اس طرح نہیں پیش کرتے. تو یہی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ السٹریشن میں شاید یعنی کہ اس کا جی بالکل جی. جیسے کہ بہت ساری بندشیں جب وہ بظاہر پٹیالے کے پاس جب خان صاحب کے پاس آئی تو وہ پھر ان کے اسٹائل کے اندر جب وہ آئیں تو جن لوگوں نے ان سے سنا وہ کہتے ہیں کیا بات ہے, اور جو انہوں نے آگے سے سنا وہ کہتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ. جی سوری آپ بات کر رہا ہوں مگر آپ ماشاءاللہ بات سے بات نکل رہی ہے کہ دوسرا اس گھرانے میں یا جو اسٹائل بنا اس میں کوئی اتنی اٹریکشن تو تھی آج تک ہے, مگر یہ ہے کہ اس کا اثر بڑا دور دور گیا ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آج کل کی کلاسیکی موسیقی پر پٹیالے گھرانے کا بہت اثر ہے. تو یہ بھی تو ایک ایسپیکٹ ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پٹیالہ جو انہوں نے موسیقی کو لوگوں تک پہنچایا اور چھپایا نہیں, لوگوں کو سنایا اور ایمانداری سے بتایا کہ یہ بندش فلاں گھرانے کی ہے, یہ بندش فلاں گھرانے کی ہے. نارملی ایسے ہوتا نہیں. جب آپ کا گھرانہ جب مستند ہو جاتا ہے, قائم ہو جاتا ہے, اس کے بعد جب آپ کے بہت بڑے بڑے نام ہو جاتے ہیں تو لوگ ان چیزوں کو نہیں بتاتے. ابھی بھی بہت ساری ہم ایسی بندشیں سنتے ہیں, بہت سارے لوگ گاتے ہیں, وہ آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہم نے دلی گھرانے کی بندش سیکھی. اچھا آپ کے پاس دلی گھرانے کی بندش آئی, آپ نے کہاں سے سنی, آپ کے پاس وہ بندش کیسے آئی؟ تو آپ کا کام ہے کہ آپ وہ بتائیں کہ جی ہم نے ان سے یہ بندش سنی, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دلی گھرانے کی بندش ہے یا یہ گوالیر کی بندش ہے یا یہ اٹاوا کی بندش ہے. تو یہ اس طرح کا مطلب یہ چیزیں ہونی چاہیے. ہمیں سیکھنا چاہیے بڑوں سے, کیونکہ وہ لوگ موسیقی کے ساتھ ساتھ ادب بہت ضروری تھا ان کا, جو موسیقی کے اندر ادب تھا. وہ جب ریاض کرتے تھے وہ نماز بھی پڑھتے تھے, اس کے بعد وہ ریاض بھی کرتے تھے. وہ جتنے گویے پرانے ہوئے سب تہجد گزار تھے, یہی سنتے ہیں, اور اس وقت وہ اسی ایمانداری سے کام کرتے تھے, اور تبھی ان کے گلے کے اندر, ان کے سروں کے اندر وہ ایک طاقت تھی کہ وہ مطلب چیزوں کو اپنی طرف مطلب گھما لیتے تھے وہ لوگ. تو یہ لوگ کہاں پہ واپس آئیں گے؟ ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم لوگ صرف آج کل موسیقی کو لے کے ہم لوگ گا رہے ہیں, اور ادب کا دائرہ یہ تھا اس ٹائم پہ کہ میں ابھی کچھ شاگرد ہمیں ملتے ہیں, ابھی چند دن پہلے بھی ایک شاگرد ملے, انہوں نے کہا کہ جب بڑے بیٹھے ہوتے تھے استاد تو ہم لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ہارمونیم کو ہاتھ بھی لگا دیں. مطلب اتنا ادب کا دائرہ تھا کہ ادب کے ساتھ موسیقی کا بہت زیادہ لنک ہے. یہ آپ کو بہت ضروری ہے. جب تک آپ کو ادب نہیں آئے گا آپ کو گانا نہیں آئے گا. جو اچھے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ ان کے سامنے گاتے ہوئے ڈرتے تھے. بے ادب بے مراد بادب با مراد. تو اسی وجہ سے ادب ایمانداری ان لوگوں کے اندر بہت تھی. مطلب وہ لوگ مان گئے کہ یہ مجھ سے اچھا ہے, میں اس کو مان رہا ہوں. یہ بہت بڑے, آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. آج کل تو لوگ ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ تو ایسے نہیں تھا, تو وہ ویسے نہیں تھا, وہ یہ نہیں کر رہے تھے. وہ اپنی زندگی گزار کے چلے گئے, انہوں نے ایمانداری سے گزار دی. یہ لائیو جا رہا ہے, کر نہیں کرنا. اب خیر اچھی باتیں کرنی چاہیے, بری نہیں کرنی چاہیے. بری کر بھی نہیں رہے, اچھی نہیں آپ نہیں کر رہے, مگر آج کل سننے کو ایسی بھی کہ اپنے استاد کا لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جب وہ خود بہت بڑے بن گئے. تو ایسے تو یہ تو بالکل ہی روایت کے خلاف ہی ہے. کیونکہ ریسنٹلی میں نے سنا تو مجھے یقین نہیں آیا. تو سمجھ, یہ انڈیا کی بات کر رہا ہوں, یہاں تو نہیں. یہاں ابھی پھر بھی ہے ادب اداب, مگر یہ کیسے ہو گیا کہ جو اس کی اصل روح تھی وہ کیسے ہم آپ جتنے
پھر اثر نہیں، میں سمجھتا ہوں اثر چلا جاتا ہے. بالکل چلا جاتا ہے. میں وہی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ہم لوگ جب سنتے تھے نا، جب میں چھوٹے ہوتے ہوئے، خیر ہم لوگ تو بہت ابھی، میں کی بات کر رہا ہوں، جب وہ اپنے استادوں کو سنتے تھے تو وہ ان کو بڑے غور سے سنتے تھے کہ یار انہوں نے کتنا اچھے طریقے سے یہ بہلاوا لیا ہے، انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے مرکی یوز کی ہے، انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے سر لگایا. آج کل ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کے شاگرد ہیں، آپ مطلب کچھ راگ گا رہے ہیں تو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے جو اگر کوئی گانے والے ہیں یا دوسرے، تو وہ آپ سے اگلا بہلاوا کر کے بھی واپس آتے ہیں اپنے اندر ہی. تو وہ مطلب آپ سا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ پنچم بھی لگتا ہے یہاں پہ. آپ رکھب کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نکھار بھی لگ سکتا تھا. تو وہ آج کل یہ چیزیں بہت ڈھونڈ رہے ہیں. اسی وجہ سے سیکھنا کم ہو گیا، میں زیادہ ہو گئی، اور سیکھنا لوگوں نے کم کر دیا. لوگ سیکھتے نہیں ہیں، جبکہ یہ کام سیکھے بغیر آتا نہیں. اور اگر سیکھے بھی تو اس کے ساتھ ادب بہت ضروری ہے، اور ایمانداری سب سے پہلے، کہ آپ اس کا نام لیں کہ جی میں نے وہاں سے سیکھا، یہ میرے پاس آیا. یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. ہمیں ان چیزوں کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیوں نہیں اب امانت علی خان صاحب، فتح علی خان دوبارہ کیوں نہیں بنتے، استاد سلامت علی خان صاحب دوبارہ کیوں نہیں بن رہے، مطلب بڑے غلام علی خان صاحب کیوں نہیں بن رہے، امیر علی خان صاحب کیوں نہیں آ رہے. گانا تو سبھی گا رہے ہیں، لیکن وہ بڑے نام واپس کیوں نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو ایک ادب کا دائرہ تھا، وہ جو ایمانداری تھی، وہ لانا بہت ضروری ہے. خان صاحب اس کے یہ تو بہت ہی اہم نقطہ آپ نے چھیڑا. مگر اگر ہم اب میوزک کی طرف آئیں تو کیا اس میں ریاض کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ پرانے لوگ کیا مطلب ہسٹری میں کیا آپ کو آتا ہے، ہسٹری میں کہ کیا ان کا تھا طریقہ کار یا ڈیڈیکیشن جو بھی؟ دیکھیں جی، ان کا جو طریقہ کار تھا پرانے لوگوں کا ریاض کا، سب سے پہلے تو وہ خدمت کرتے تھے استاد کی. یہ بھی ان کے ریاض کا ایک حصہ تھا. وہ استادوں کی خدمت بہت کرتے تھے. وہ اس کے بعد وہ ریاض کرتے تھے، جو استاد بتاتے تھے کہ اتنا کرنا ہے، وہ اتنا ہی کرتے تھے. وہ اپنے پاس سے اس کو نہیں کرتے تھے کہ اچھا میں اب یہ بھی شروع کر دوں. وہ ہر چیز کو اجازت لے کے شروع کرتے تھے کہ استاد نے اگر کچھ چیز بتائی ہے. اور اتنی ہمت بھی ان لوگوں کے اندر نہیں ہوتی تھی کہ استاد کو کہے کہ آج ہمیں لیسن دے دیں کوئی دوسرا. یہ بھی وہ نہیں کرتے تھے. وہ لوگ استاد کا جب دل کیا انہوں نے بتا دیا. وہ ایمانداری سے، ادب سے ان کو سیکھتے تھے ان سے. تبھی ان کے کام کے اندر اتنی دعا شامل ہوتی تھی کہ جب وہ گاتے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ یار ان لوگوں نے پتہ نہیں مطلب کوئی خاص ہی لوگ ہیں یہ. ریاض وہ 24 گھنٹے کرتے تھے. مطلب میں نے اپنے ان کا سنا ہے، ہمارے شاگرد تھے کچھ، میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب کتنا ریاض. کہتے یار میں تمہیں سچ بتاؤں، میں نے ان کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے جب بھی دیکھا یہ بھائی ریاض ہی کرتے رہتے تھے پٹیالے کے اندر. کہتے میں سو جاتا سی، میں انہوں نے جدو ویکھیا تو میں ادو ہی ویکھیا ادو ریاض ہی کرتے تھے. یہ خان صاحب امانت علی خان صاحب، فتح علی خان صاحب. کہتے 18 گھنٹے کا ریاض ہے ان کا. تو جو 19 گھنٹے کا ریاض کریں گے، ایک دفعہ کی بات ہے، ادب سے بات یاد آ گئی، میں آپ کے ساتھ فون پہ بھی بات ہو رہی تھی ہماری، کہ موسیقی میں ادب کیا ہے اور استاد کیا ہے. چاہے وہ باپ ہے، لیکن آپ جب تک اس کو استاد نہیں سمجھیں گے آپ کو دعا نہیں ملے گی. یہ لوگوں کے ذہن میں بھی ہے کہ جی گھرانے جو ہیں وہ خالی اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، شاگردوں کو نہیں بتاتے، جبکہ ایسے ہے ہی نہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے پاس جو بیتی ہے میں وہ بات بتا رہا ہوں. نیاب انعام بھی اس کے گواہ ہیں، اور باقی چاند بھی آپ کے پاس آیا تھا، باقی لوگ بھی آئے تھے. اب ان سے پوچھیے، آج کل کے ٹائم میں شاگردوں کو زیادہ اچھے طریقے سے بتاتے ہیں، زیادہ سہولیات پیش کرتے ہیں ان کے لیے کہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ میں ان کے گھر کا بچہ نہیں ہوں. لیکن اب وہ کیوں نہیں سیکھ پا رہے، یا ان کو وہ چیز ان کے اندر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ان کا اپنا ایک عمل ہے اس کے اوپر کہ وہ کس طریقے سے اس کو سیکھتے ہیں، وہ اڈاپٹ کیسے کرتے ہیں اس چیزوں کو. استاد اختر حسین خان صاحب، میاں اختر حسین خان صاحب میرے جو پردادا تھے، بیٹھے ہوئے گھر میں شاگرد بیٹھے ہوئے سارے، تو کہا بیٹے کو، کہا چھوٹے بیٹے کو، فتح علی خان صاحب کو کہا چلم پڑھ کے لیا. تو خان صاحب نا ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. کہتے ابا جی میں چلم پڑھا، اسی تے گدی نشی نہیں گیا، اسی چلم پڑھ لینا چو نہیں گیا. تو خان صاحب نے ایسے دیکھے تو خان صاحب مسکرا دیے. شاگرد گیا، فوری چلم آ گئی. تو اس کے بعد کچھ 2 3 4 دن بعد خان صاحب کو کوئی چیز کی ضرورت پڑی، تو آئے تو آ کے ابا جی وہ چیز کیویں ہے جو. کہنے اچھا یار دسنا.
صبح گزر گئی, دوپہر گزر گئی, شام گزر گئی, رات کو جب سونے کی باری تو کہنا باجی میں صبح گانی تو میرے ذہن چوں نکلی من دس دو کہندے یار میری گل سن تن میں 4 دن پہلے گیا تھے چلم بھر کے لیا تو من کہسی میں گدی نہیں چھینا کہندے باجی میں مذاق چ کیا سی منو تہاڈی قسم میں تے ایسی کوئی گل ہی نہیں میں مذاق چ کیا سی میں ہسدا پیا سا میں 100 دفعہ تہاڈے چلم بھرنا سے تیار کہندے نہیں ایسی گل مذاق چ پتر بن کے آئیں گا گانا نہیں دساں گا شاگرد بن کے آئیں گا گانا دساں یہ ہے ادب کا دائرہ اور یہ ہے استادی شاگردی جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور لوگ اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ شاگردوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یہ شاگرد بھی ویسے بنے نا شاگردوں کو بھی ویسا بننا چاہیے شاگردوں کو وہ ادب آنے چاہیے جو ادب تھے پہلے شاگردوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے دادا جب تانس خان صاحب گئے ہیں تو علی بخش خان صاحب 24 گھنٹے ہوتے تھے ان کو یاد کرتے 24 گھنٹے ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتے تھے یہ خان صاحب کی باتیں اب یہ استاد ہیں اور یہ شاگرد ہیں یہ آخری استاد یہ استاد کا لیول ہے وہ شاگرد کا لیول ہے کہ وہ اس طرح یاد کرتے تھے ان کو 24 گھنٹے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کہنا کہ ابا جی ایک ایج تھی ان کی جب وہ گئے کیا نہیں میرا دل نہیں لگتا انہوں نے بگایا تو یہ ادب آنے چاہیے موسیقی میں بہت ضروری ہے. تو اب کچھ مزید بھی میرے خیال سے بات کریں گے مگر تھوڑا اگر اب ہم کوئی گائکی کے جو خواص ہیں یا صفت ہے اس کے حوالے سے کوئی بندش کے ذریعے بات کیونکہ ایک جو آخری سوال کے حوالے سے میں یہ تھوڑا سا آپ کی سٹوری سننا چاہ رہا تھا کہ کیسے شروع کیا کس نے کرایا. مجھے یاد ہے ایک زمانے اسد بھائی بھی آپ لوگوں کو ریاض کرا رہے تھے اس سے پہلے آپ کے والد اور فتح علی خان صاحب پھر آپ کے استاد رستم فتح علی خان صاحب تو وہ تھوڑا سیکھنے سکھانے کا سب سے پہلے تو جی میں یہاں پہ بھی ایک بات مینشن کرتا ہوا چاہوں وہی بات گھوم کے وہیں پہ آ رہی ہے شاگرد پہ بات گھوم کے پھر وہیں پہ جائے گی. میں جب میرے والد صاحب نے مجھے شروع کروایا ہم دونوں بھائیوں کو اور سکندر چچا سید امانت علی خان کا بیٹا جب ہم نے شاگرد مطلب ہم سیکھنا شروع کیا تھوڑی دیر کے بعد جب ہم تھوڑی بہت سرگم ہمیں ان کو لگا کہ یہ بہتر کرنے لگ گئے ہیں یا جو ہم نے ان کو پلٹے بتائے تھے جو ریاض کے وہ تھوڑا بہت بہتر کرنے لگے تو انہوں نے ہمیں استاد فتح علی خان صاحب کا باقاعدہ شاگرد کیا مطلب یہ شاگردی کی پورے گھر کے اندر اور ان کو باقاعدہ شاگرد کیا ہمیں مطلب وہی رسم ایک پوری ادا کی اس کے اندر خان صاحب کی جو مطلب سوٹ رکھے نظر رکھی جو پوری ایک رسم کی جو روایت ہوتی ہے اس کو قائم کرنے کے بعد ہمیں ان کا شاگرد کیا اور شاگرد کرنے کے بعد پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہن تسی انہوں شروع کرو جبکہ ہمارا تو گھر پورا مطلب ماشاء اللہ سے اسکول کا ایک ٹائٹل ہے ہمارے گھر کو تو وہ اس کو مطلب پورے گھر میں سکھانے کے لیے تو سب لوگ ہی سکھاتے ہیں مطلب چاہے شفقت امانت علی خان صاحب پھر رستم فتح علی خان پھر سلطان پھر ابو چچا سید امانت علی پھر اس کے بعد حامد علی خان صاحب پھر خان صاحب فتح علی خان صاحب پھر میری دادیاں ان کو بہت کچھ یاد ہے کہ کبھی کوئی خان صاحب کو بندش یاد نہیں ہوتی تھی خان صاحب بہن کو پوچھتے تھے کہ وہ بندش کیویں ہے گی تو وہ ان کو مطلب انہوں نے زیادہ تر جو سب سے زیادہ کیونکہ سب لوگ تو بیزی رہتے تھے ہماری دادیوں کا بڑا کردار ہے ہماری دادیوں کا میری پھپھو کا میری چچی کا وہ اپنے بچوں کو مار کے ریاضی آواز نہیں آ رہی ریاض کرو تو یہ چیزیں بہت زیادہ اس طرح کر کے پھر وہ شروع ہوا. اسی طرح پھر جب سادات نے شروع کیا اس کو بھی اسی طرح شاگردی کی جو خان صاحب کی لاسٹ فتح علی خان صاحب کی لاسٹ جو شاگرد ہوئے وہ سادات ہوئے ہمارے گھر میں سے تو ان کی بھی اسی طرح شاگردی کی پورا ان کو ایک پوری رسم کی اور وہ پوری پگڑی باندھی خان صاحب کو تو اس طرح سے ان کو ایک باقاعدہ شاگرد بن کے ان کو نظرت ان کو پیش کی اور ان کو جو انہوں نے کہا کہ میں وہ اس طرح اسی طریقے سے وہ کیا اس کے بعد اس کو شاگرد کروایا. تو اسی وجہ سے موسیقی کے اندر سب سے پہلے آپ کو ماننا بہت ضروری ہے کہ میں ان کے پاس جانا وہ چاہے آپ کے بلڈ کے اندر ہو چاہے آپ کے مطلب دادا ہیں میں بیسک تو میرے دادا تھے استاد فتح علی خان صاحب استاد امانت علی خان صاحب لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے جب بھی کہنا میں نے کہنا میں ان کا شاگرد ہوں وہ ہم ان کے شاگردوں میں سے. تو اسی طرح سے جی یہ چیزیں شروع ہوئیں اور آج آپ کے سامنے تھوڑا بہت جو بھی گاتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پہ حاضر ہیں. ایک جی بندش ہے
मारवे की। अच्छा, मैं आपको 2 लाइनें उसकी सुना रहा हूँ। इजाज़त जी, सबसे भी जो लोग देख रहे हैं उनसे भी कोई गलती गुस्ताखी उसकी माजरत। बड़ी खूबसूरत बंदिश है बुजुर्गों की। कैसे कैसे फूल खिले हैं, कैसे कैसे फूल खिले हैं, कैसे कैसे फूल खिले हैं, खिबड़ा कबल गुलाब, कैसे कैसे फूल खिले हैं, कैसे कैसे फूल खिले हैं, खिबड़ा कबल गुलाब, कैसे कैसे फूल खिले हैं। अंतरा जी, रंग गुलाब ने इतने पाए, रंग गुलाब ने इतने पाए, मोतिया रंग अपना दिखलाए, मोतिया रंग अपना दिखलाए, और फूलों से अजब है फूल, कैसे कैसे फूल खिले हैं, कैसे माशाल्लाह, बड़े दिनों बाद सुना है और क्या बात है। अली और सलमान जी, भट्टी साहब लगाओ असल में इतना खूबसूरत है पटियाले का कि वो उसी से बंदा जो है ना। अब आप ही बताएं आगे, मैं तो बिल्कुल जैसे कहते हैं स्पीचलेस हो चुका हूँ। मैं जी आपको, इनका प्यार है जी, ये हमें प्यार करते हैं और बहुत कम जगह मैं जाता हूँ जिसमें से एक ये जगह जहाँ पे मैं लाजमी आता हूँ, और यहाँ से जब हमें बुलाया जाता है तो मैं बिल्कुल ना नहीं करता।
ادروائز میں بہت کم، کیونکہ ہمارے پاس میں مصروفیت ماشاء اللہ مولا کا بڑا کرم ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جو بس یہ ایک ایسا ادارہ ہے انہوں نے بنایا ہے، وہ اتنا اچھا یہ موسیقی کو اور باقی سارے جو کلچر کی چیزیں ہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ آج کل کے دور میں مزید ہونے چاہیے، اس طرح کی لائبریریز بننی چاہیے، اس طرح کی سوچ لوگوں کو ہونی چاہیے کہ جو گھرانے ہیں اور جو موسیقی کو کس انداز سے یہ لوگ بچا سکتے ہیں، یہ وہ اس کے لیے ان کی بہت زیادہ ایفرٹ ہے، اور ہماری بہت بہت دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور میں ایک ترانہ بہت آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا بہت سارے لوگوں سے، بہت مقبول ترانہ ہے راگ پورہ دھناسری کا، تو بس وہ بن گیا تو میں نے کہا میں آپ کو تھوڑا سا سنا دوں کچھ. ہماری تو اتنی وسعت نہیں کہ ہم آپ کے سامنے بتا سکیں، کوشش کرتے ہیں تھوڑا بہت کہ سیدھا جو ہے تانا دے رے دارا دے تانو تانو تانا دے رے دارا دے تانو تانو تانا دے رے. مگر جب یہ پٹیالے کے پاس آیا دارا دے تانو تانو تانا دے رے دارا دے تانو تانو تانا دے تدے آرے تارے تارے دانے تارے دانے او دنی تدنی تردنے درا درا نو تانا نا در در تو تانا رے تانا در دنا تانا در دنا نا در در تو تانا در تدر دانے دھرنے تانو تانو تانا در دھرنے تانو تانو تانا در. اسی کی ایک بندش ہے بزرگوں کی، بہت مقبول ہے وہ بندش. میں
رنگیلے پھر کنگ دیو بدا دیکھیں آپ نے اب جیسا سر لگایا ہے اور جس ماشاءاللہ، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم سنتے تو ہیں ہی نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک تو ہے کہ آپ سمجھیں آپ بک ہو گئے ہماری، اگلا جو بیٹھکوں کے آ رہا ہے نا انشاءاللہ شاہی حمام میں، تو آپ گائیں گے؟ ہاں جی بالکل گائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی وجہ نہیں ہے، آج کل تو سر ہی نہیں نظر آتا کہیں، تو ماشاءاللہ جتنی بھی سراہیں کم ہیں، اور یہ لوگوں کو سننا چاہیے گانا کہ یہ گانا ہے، اور بھی لوگ گا رہے ہیں جو اچھے، ہمارا یہی کوشش ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ ایسے ہی گانا بجانا ہو جس میں رچاؤ ہو، تو آج جیسا آپ نے پیش کیا ہے تو یہ تو بنتا ہی بنتا ہے۔ جی بالکل انشاءاللہ۔ تو اب دیکھیں پوریا اور ماروا سے اب ہمیں نکالے نا ڈپریشن سے۔ یہی ہوتا ہے جی، میں جی بالکل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہم لوگ وہاں پہ جب آپ بنائیں ہم اس کو سلیکٹ کر لیں ڈیٹ کو، تو پھر ہم ضرور کریں گے۔ یہی چیزیں ہیں جی، یہ دعا کا کام ہے، میں بار بار کہوں گا۔ آج کل موسیقی جو اسٹیج کی اور ریاضت ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ جو آپ اسٹیج پہ گاتے ہیں وہ گانا ایک بالکل چینج ہوتا ہے، جو آپ ریاض کرتے ہیں وہ گانا چینج ہوتا ہے۔ اور ادب کا دائرہ نہیں چھوڑنا چاہیے، میرا ایک سب کے لیے جو موسیقی کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان سب کے لیے بڑی چھوٹی سی ایک التجا ہے کہ ادب کا دائرہ مت چھوڑیے، جو موسیقی جو سینئر ہیں ان کی عزت کرنا سیکھیں، اور اسی طریقے سے جو چیز ہے اس کو ویسے ہی گائیں۔ تو بہت سارے لوگ، جیسے کہ آپ سے کچھ بات ہو رہی تھی میری، تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی کہ بہت سارے ترانے جو میاں فتح علی خان صاحب اور جنرل علی بخش خان صاحب تھے، اس دور کے اندر کتنے ایسے شاگرد تھے جو ان کے اس ملک کے اندر ہوں گے جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے وہ چیزیں ٹرانسفر ہو کے وہاں تک گئیں، اس ملک کے اندر بھی گئیں، تو ہم کہیں سے سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں پتا کہ اس کی پیچھے چین کدھر جا رہی ہے، یہ چیز نہیں سمجھ آتی۔ بہت ساری جرنیل صاحب کی بندشیں ہیں، اب وہ بندشیں کسی اور کے نام لگ جاتی ہیں کہ جی یہ اس گھرانے کی بندش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ بتاتے نہیں۔ جب ان کی اکثر بندشیں لوگ گاتے ہیں، ان کو ڈسکرپشن دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے روایتی بندش۔ بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ویسے تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہے ان کی ہے، مگر عام جیسے دوسرے ملک میں لوگوں کو بالکل لگتا ہے یہ کٹ گیا ہے نا، کیونکہ جو بھی وجوہات بنی، پولیٹیکل بنی جو بھی، مگر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھئی کون سی چیز کس کی ہے۔ میں یہی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے، بڑوں کا کام ہے بتانا۔ جیسے آپ نے مجھے ایک ترانہ سنایا کہ یہ ترانہ شاید آپ کہیں سے آیا ہوگا، پھر میں نے آپ کو وہ ایک واقعہ سنایا پورا کہ ہمارے گھر میں ایک بندش ایک ایسی تھی جو ہمارے بزرگوں کے شاگرد تھے، علی بخش خان صاحب کے شاگرد تھے وہ۔ تو جب وہ بندش ہمارے گھر مطلب جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دادا کی میرے پاس ایک امانت ہے، میں آپ کو یاد کرا دوں؟ تو خان صاحب نے کہا کرا دو۔ جب وہ چھوٹے تھے امانت علی خان صاحب، فتح علی خان صاحب بہت چھوٹے تھے، تو وہ پٹیالے سے آئے ہوئے تھے، وہ ہندو تھے، تو انہوں نے وہ بندش کہا کہ خان صاحب میرے پاس ایک آپ کے والد صاحب کی ایک امانت ہے، ایک بندش میرے پاس، اگر آپ کہیں تو میں ان کو یاد کرا دوں؟ خان صاحب نے کہا کرا دو، تو وہ بندش انہوں نے ان کو یاد کرا دی۔ تو کس ادب کے دائرے سے انہوں نے واپس کی۔ یہی بات میں بار بار کہتا ہوں، لوگ اب اس کا مطلب یہ نہیں نام لینا چاہیے۔ اب جس گھرانے کی بندش گا رہے ہیں آپ اس گھرانے کا تو نام لیتے ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ بندش کس گھرانے سے گئی وہ نام آپ نہیں لیتے۔ اور وہ جو مطلب ہمیں دیکھنا چاہیے ان لوگوں کے اوپر، ہمیں دیکھنا چاہیے ان لوگ سے سیکھنا چاہیے کہ وہ اتنے بڑے بڑے گائک جو تھے وہ کیوں جا کے کسی کے آگے انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا کہ جی مجھے گنڈا باندھے آپ، کیوں کیا؟ ہم ان کے پیچھے لڑے ہیں آج کہ جی وہ تو ان سے تو بڑا گائک کوئی نہیں تھا، اور وہ جا کے وہ کتنے ایماندار لوگ تھے۔ یہ
سوچنے والی بات. وہ کتنے سوچنے والی بات ہے کہ وہ کتنے ایماندار لوگ تھے, ان کو اپنے کام سے کتنا ان کو لگاؤ تھا, اور ان کو پتہ تھا کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے, اور وہ جا کے ان لوگوں کے پاس وہ مان گئے. آج کل میں سنتا ہوں ہر ایک بڑا بندہ جو گانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمارے بڑے تھے وہ سب سے اچھے تھے, جبکہ اس میں کوئی شک نہیں, سب کے بڑے بہت بہت اچھے ہیں, لیکن جو حق ہے اس کو بھی بیان کرنا چاہیے ساتھ ساتھ. جو جیسے ہمارے بڑے بہت اچھے ہیں تو اس کا یہ بات نہیں کہ ان سے اچھے نہیں تھے, ان سے اچھے بھی ہوں گے, ہمارے بعد بھی اچھے ہوں گے. تو یہ چیز کو ایک سٹاپ اوور دے دینا کہ جی یہاں پہ روک دو, اس کو سٹاپ کر دیں, یہ نہیں ہونا چاہیے موسیقی کے اندر, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں جی ایک بندش ہے, آپ نے کوشش دینے کی بہت کم بندشیں سنی ہوگی, اس کی کالی رین پیا کے بین کوئلیا سناوے, کالی رین پیا کے بین کوئلیا سناوے, کالی رین پیا کے بین کوئلیا سناوے, سن کے بین جیا بے چین, سن کے بین جیا بے چین, کچھو نہ سہاوے, کالی رین پیا کے بین کوئلیا سناوے, نت کو نین تو سے ملائے, نت کو نین تو سے ملائے, میاری سیا موہ ستاوے, نت کو نین تو سے ملائے, میاری سیا موہ ستاوے, چمک چمک دھمک دھمک بے جوریا ڈراوے, کالی رین پیا کے بین کوئلیا سناوے, خان صاحب میرا آپ سے ایک کویشچن ہے, آج کل جس طرح کا ماڈرنزم چل رہا ہے, دور میوزک کا ایک ایسا چل رہا ہے, اس ماڈرنزم دور میں آپ کلاسیکل کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ماڈرن ایج کا میوزک کچھ اور ہے, اور یہ کنزرویٹو ایک میوزک کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ لوگ اس کے بارے میں ایک ڈفرینشیٹ آپ ذرا کر دیں, آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو سب سے پہلا میوزک یہی ہے, اور اس سے اچھا میوزک کوئی ہو نہیں سکتا. ہم لوگ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ کرتے نہیں, سارے ہم سب لوگ کر رہے ہیں, گھرانے کے جتنے لوگ ہیں اور باقی لوگ بھی اس کو سیکھ رہے ہیں. لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہے اس کو سننے کا, اس کو سیکھنے کا. اب مزید لوگوں کو زیادہ ہو رہا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے میڈیا کو اس کو چاہیے, اس کو لے کے آئیں فرنٹ پہ. وہ ایک امیج کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جی اس کے جو خیال گائکی ہوگی اس کو رات کو 12 بجے کے بعد ہی دکھانا ہے, اور یہ بہت دیر پہلے سے ہو گیا.
جبکہ اس کو نہیں چاہیے تھا. اس چیز کو پیک ٹائم میں دکھانا چاہیے تھا, اور جو دوسرا میوزک ہے اس کو بعد میں دکھانا چاہیے تھا. اسی وجہ سے یہ میوزک تھوڑا لوگ اس کو جو اس کے سننے والے محروم ہو گئے, اور جو کرنے والے تھے انہوں نے اپنا دل بازارتا ہو گیا اس کو چھوڑ دیا کہ یار ہم نے اتنی جان ماری, اتنا اچھا میوزک کیا, اور لوگ آج کل کن چیزوں پہ چلے گئے ہیں. پھر گھرانوں کے ہی لوگ دوبارہ نکلے جنہوں نے اس میوزک کو انہی لوگوں کی زبان کے اندر آ کے, جو لوگ سن رہے ہیں اس کے اندر آ کے اس کو چینج کر کے ان کے مطلب گٹار کے ساتھ اور ڈرم کے ساتھ اسی کے اندر جا کے ان لوگوں نے ان راگوں کو فرنٹ پہ لے کے آئے اور ان کے میوزک کے اندر اس کو سنایا, جو لوگوں نے بہت پسند کیا, اور آج کل وہ چل بھی رہا ہے. ہمارے نزدیک یہ میوزک ہمیشہ سے سب سے اوپر ہے اور سب سے اوپر ہی رہے گا. یہ ہمارے نزدیک کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ سوچیں کہ ہم لوگ بولیں گے یا ہم لوگوں کو لگا کہ یار یہ ختم ہو چکا ہے. بالکل ختم نہیں ہوا, اور یہ جو میوزک کا جو اس موسیقی کا جو لیول ہے وہ سب سے زیادہ اور وہ سب سے اول ہی رہے گا. اس کے بعد غزل باقی سب کچھ چلتا رہے گا, وہ سب آنا جانا ہے, یہ رہے گا اور یہ رہنا ہے. یہ اصل میں علم بھی ہے, اور یہ کیا ساؤنڈز تھیں, ان سے ہم اگر محروم ہو جائیں گے تو ہمارے ملک کا میوزک آگے بنے گا کیا پھر؟ یعنی کہ اس میں تو اتنی رنگا رنگی ہے, ایسے ایسے ایموشنز ہیں, ایسے ایسے رنگ ہیں کہ وہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو کھو دیں گے تو پھر تو بڑا ایک طرح سے محروم سے ہو جائیں گے میوزیکلی. یعنی کہ ہمارا کوئی میوزیکل فیوچر نہیں ہوگا. اور یعنی کہ اس کو سیکھنے سکھانا اور سننا سنانا ایز اے کلچر ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ ہمارے ملک کا میوزک نہیں ہے, یہ جہاں جہاں میوزک ہوتا ہے پوری دنیا میں ان کا ہے. جو کلاسیکل جو ہم لوگوں کا نہیں ہے, یہ دنیا جہاں جہاں بھی اس کو سنتی ہے وہ سب یہ ان کا میوزک ہے. تو اسی وجہ سے یہ کوئی خالی ایک ملک میں ایک شہر میں نہیں رہ گیا, یہ پوری دنیا. اور مطلب میوزک کی بیس ہی یہی ہے, مطلب وہ کہتے ہیں نا جڑ ہوتی ہے, دانہ ہوتے ہیں جو جس سے درخت بنتے ہیں, تو اسی سے سارا میوزک نکلا ہوا ہے. لیکن اس کو لوگوں کو گانے کا سننے کا سوچ اپنی اپنی ہے. سنتے تو وہ میوزک ہی ہیں, لیکن بیسکس تو وہ یہیں سے نکلا ہے نا, ہر میوزک اس سے یہیں سے نکلا ہے. تو اسی وجہ سے یہ میوزک ہمیشہ سے اول رہے گا, اور بس تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کی نظر سے اوجھل ہوا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلدی ہے اپنے اسی مقام پہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ. جی علی, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں سلمان کی بات؟ جی بالکل, ایسا تو ہونا ہی ہے اور ہو رہا ہے مزید, کیونکہ لوگ اب کلاسیکل کی طرف دوبارہ واپس رجوع کر رہے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے. کلاسیکل کو اتنا پہ پیچھے لے گئے تھے یہ لوگ, اب اتنا ہی آگے بھی ان کو یہی لے کے آئے. اور یہ علی کی بات 100% صحیح ہے, کیونکہ اب ایک جنریشن سمجھ لے گزر گئی ہے جو محروم رہ گئی. اب ہم لوگ جو پروگرام کر رہے ہیں اس جو شاہی امام میں ورلڈ سٹی کے ساتھ, اس میں اکثر کالج یونیورسٹی لامز اور اس طرح کی, یعنی کہ انہوں نے یہ راگ رنگ بھی نہیں سنا ہوا, وہ آ کے تو ہکا بکا کہتا ہم نے تو یہ کبھی سنا ہی نہیں. تو یہ دیکھ کے ہم لوگوں نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے. مگر اچھی بات یہ ہے جو علی بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھی چیز تو سب کو اچھی لگتی ہے. یہاں تک کہ یہ میوزک آپ باہر جا کے بھی پیش کرتے ہیں, لوگ سنتے ہیں کیونکہ اچھی جو سر تو سر ہے. یہ بہت سارے ایسے شوز ہم کرتے ہیں جب ہم ان کے اندر جب الاپ سے مطلب, کیونکہ ہم کوئی بھی چیز گاتے ہیں, اگر ہم غزل گائیں یا ہمیں کچھ اور بھی فوک میں اگر ہم کچھ جو ہماری فرمائشیں ہمیں ہوتی ہیں, تو اگر ہم وہ بھی کرتے ہیں تو ہم الاپ سے شروع کرتے ہیں, جو اس کا اصول ہے ہم اس کو نہیں چھوڑتے ہیں. تو لوگ بہت مطلب بعد میں کہتے ہیں ہمیں کہ یہ جو آپ مطلب یہ جب شروع کرتے ہیں ہم نے تو یہ پہلے سنا ہی نہیں تھا. بہت سارے ایسے ہیں ینگ جو جنریشنز ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ سنا نہیں تھا, میں تو بڑا خوش ہوئی ہوں, میں نے تو آج پہلی دفعہ سنا ہے. تو پھر وہاں سے وہ لوگ, بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے, ایک وکلا ہیں آپ کی مطلب پروفیشن کے, واصف ان کا نام ہے, وہ گجرات سے ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے یہی بتایا, ہاں جی سید واصل علی شاہ, وہ مجھے اکثر ہمارے ساتھ ہوتی رہتی بات. انہوں نے مجھے یہی بتایا, انہوں نے کہا میں نے کبھی سنا نہیں تھا, میں نے ایک میلے ہوتے تھے بابا مہندی شاہ کا, کہتے وہاں پہ جب میں نے پہلے فتح علی خان کو سنا, امجد امان علی خان کو, فتح علی خان کو, اس کے بعد مجھے کلاسیکل کا شوق پڑا کہ یار یہ تو کام ہی بڑا مطلب بادشاہوں والا کام ہے, یہ کیوں نہ سنے جو بادشاہ کرتے تھے. تو ایک مطلب یہ کام سننا چاہیے. تو وہی چیزوں کو ہے. تو یہ جی انشاءاللہ رہے گا, اور یہ پوری زندگی کام رہے گا. یہ ہمارے پاس بھی ہے, باقی بہت سارے لوگوں کے پاس بھی ہے, اور اب بہت سارے لوگ اس میں آ بھی رہے ہیں. انشاءاللہ یہ بہت اچھا ہوگا. جی آن لائن ہماری اسی ادارے کی شاگرد ہیں, مسلم سے سیکھ رہی ہیں, تو سوال انہوں نے کیا.
دیکھیں جی ڈیجیٹل جو ورڈ ہے اب اس کو میرے خیال سے یہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو دنیا میں پوری دنیا اس کو کیسے دیکھ رہی ہے اس میوزک کو. میں بتاؤں کیسے ان کے سوال کو انٹرپریٹ کروں گا. ہاں انہیں سے اس کی ایک اور جہت ہے کہ آج کل میوزک زیادہ جو ہے یہ فون پہ سن رہے ہیں, یعنی کہ ڈیجیٹل فارمیٹ سے آ رہا ہے. اگر تو یہ تو نہیں بھی کہہ رہی تو یہ کہنا چاہیے, لیکن ان کو پرسیپشن ہوئی ہے. مگر میرے نزدیک یہ ہے کہ جو اس طرح لائیو سننے کا جو ہے نا وہ اس کی ایک سینس روح جو ہے کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے ڈیجیٹل اگر سنتے ہیں, کیونکہ اس میں کچھ لاس مجھے لگتا ہے لاس ہوتا ہے. واللہ عالم, آپ لوگ تو پرفارمرز ہیں, لائیو کا جو اثر ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. دیکھیں وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جو سر ہے نا, سر جو ہے اس کی محتاجگی نہیں ہے کہ یہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. جو سر ہے نا, اگر تو آپ نے صحیح سر لگایا تو وہ آپ کو ڈیجیٹل میں بھی ویسے سنائی دے گا, آپ کو لائیو بھی ویسے سنائی دے گا. تو اسی وجہ سے جو سر ہے اس کو بیسکس آپ کو محتاجگی نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے میرے پاس ہارمونیم ہوگا میں گا نہیں سکتا, میرے پاس سمندر نہیں ہے میں گا نہیں سکتا, میرے پاس تانبورا نہیں ہے. سر بیسک آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے, جو ہمیں سکھایا ہی یہی جاتا ہے. جو ریاضت ہوتی ہے کہ جو آپ جب سر لگائیں گے تو جب آپ پہلا سر ایسا لگائیں کہ وہ بالکل اپنے پرفیکٹ ہو, اور اگر آپ اس کے بعد ہارمونیم چھیڑتے تو وہ دونوں میچ کر جائیں. تو اسی وجہ سے جو سر ہے وہ چاہے آپ لائیو سنائیں چاہے آپ ریکارڈ, لیکن آپ لگا کیسے رہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں نا, یہ سر ہے, میں بھی وہی سر لگا رہا ہوں, آپ فتح علی خان صاحب سے وہی سر سنیں گے, آپ نیاب سے بھی سنیں گے, آپ مطلب شفقت بھائی سے بھی سنیں گے, آپ بہت سارے جتنے گھرانے سب وہی, درباری کے تو نوٹس وہی ہیں نا, لیکن ہر ایک کی اپنے اپنے انداز ہیں, ہر ایک کا سر لگانے کا اپنا اپنا کاوش ہے, اپنی اپنی ریاضت ہے, اپنی اپنی محنت ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آج کل کے جنریشن کو سمجھنی چاہیے. وہ کیا ہے کہ ایک ریاض اگر وہ کر رہے ہیں, جیسے ہم لوگ ریاض کرتے تھے یا میرے والد صاحب وغیرہ جب ریاض کرتے تھے تو ان کو مطلب چلم میرے والد صاحب کے اوپر پھینک دی تھی, آگ کو, مطلب کوئلے پڑے ہوئے تھے آگے, تو ایک بندش یاد کرا رہے ہیں تو یاد نہیں ہوئی, تو دادا خان صاحب نے, میاں اختر خان صاحب نے غصے میں اوپر پھینک دی, وہ پورا جل گیا. اور پھر بھی یہ نہیں کہنا کہ جل گیا تو اس کو میں اٹھا دوں, پھر بھی اس کے بعد سیکھو, اور وہ یاد ہو گئی. تو اس کی وجہ کیا ہے, وہ پھر جب اس کو یاد ہوئی تو وہ پھر جب وہ گاتے تھے تو وہ آپ کو بھی یاد رہتی ہے, اب تک لوگ یاد کرتے ہیں جو مجھے لوگ ملتے ہیں کہ یار کیا بات ہے. تو اسی وجہ سے سیکھنا, سکھانا اور کرنا, اور کس نیت سے کر رہے ہیں اور کس ادب سے کر رہے ہیں, یہ لوازمات موسیقی کے سب سے پہلے ہیں جو آپ کو آنے چاہیے. اس کے بعد آپ جا کے موسیقی کے نوٹس کو آپ لوگ صحیح طرح دیکھنا شروع کرتے ہیں. یہ بہت مطلب مشکل کام ہے. لوگوں کو لگتا ہے ایک سر ہے, آپ نے ہوا کے اندر اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے, اپنے کانوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بسورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو آپ اس کو کس طریقے سے آپ دیکھیں گے, کس طریقے سے آپ سوچیں گے, تو یہ بہت دعا کا اور ریاضت کا کام ہے. جی اب ہمارا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے, مگر کیونکہ اب سید عباس دل کرنینی یہاں بیٹھے ہیں اور یہ بڑے سنویے ہیں اور مسلم شگن سے آج کل سیکھ بھی رہے ہیں, تو آپ کچھ اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے. آپ نے شاید انہیں پہلے لائیو سنا ہے, نہیں سنا؟ بس ایک کچھ آبزرویشن تھی کہ باقی اور میں سنا ہے سنگر میں کہ وہ گائکی کے دوران میں بڑی ایگزیجریٹڈ موومنٹس کرتے ہیں. ان کا میں نے دیکھا کہ اتنی زیادہ نہیں تھی, بڑا اچھا تھوڑی تھی, ایک طریقے سے تھی نا, تھوڑا سا ذرا اس سے لگ رہا تھا کہ تصرف ہے, یعنی کہ کنٹرول ہے نا, تو آپ کو ایک خوبصورتی بھی ہے پیشکش میں, وہ بھی ماشاء اللہ سکھایا یہ جاتا ہے. جو ہمارے گھر کی موسیقی ہے اس میں سب سے پہلے سکھایا یہ جاتا ہے کہ ایک تو مطلب خوبصورتی سے پیش کرنا, یہ نہ لگے کہ آپ پتہ نہیں کیا گا رہے ہیں, لوگوں کو دیکھنے والے کو کہ یار یہ تو بڑا مطلب اتنا مشکل کام وہ اتنے آسانی سے پیش کریں کہ لوگ انجوائے کریں. اور سب سے پہلے اپنے سر لگانے کا, اپنا بندش گانے کا, یا کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہیں, آپ اس کا خود مزہ لیں. جب آپ اس کو خود انجوائے کریں گے, آپ خود مزہ لیں گے, اس کے بعد اگلے لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. نہیں تو ادروائز یہ نہیں ہے کہ میں, اب بہت سارے لوگ ہیں دیکھیں موسیقی کو تو جب الاب ہوتے ہیں, برت ہوتی ہے, مطلب الاب ہے اور ولمپت ہے, ان دونوں میں فرق ہے. کیونکہ جو الاب ہے وہ آپ جب کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. جب آپ ولمپت شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ تال شروع ہو جاتا ہے, تو آپ کو کہیں نہ کہیں وہ تال کو
دکھانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ سمجھ آ رہا ہے، یہ خالی ہے، یہ بندش میں نے شروع کی ہے. تو اسی وجہ سے پھر وہ جو آلاب آپ کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے آپ نے ملمپت کے جو نوٹس ہیں اس کو یوز کرنا جی. اور بہت سارے راگ ایسے ہیں جن کی مطلب مدھم دونوں کا سیم ہے، لیکن وہ صرف لگانے میں کسی میں چھو کے گزر جانا ہے، کسی میں آپ نے اس پہ تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، کسی میں آپ نے کافی دیر ٹھہرنا ہے، تو وہ راگ چینج ہوگا. تو یہ بہت باریک اور بہت حساس کام ہے. تو اسی وجہ سے اس کو کہا گیا ہے، ہمارے جو بزرگ کہتے تھے کہ اپنے پہلے اس کو سمجھو، سوچو اور پھر گاؤ اور خوبصورتی سے پیش کرو. کہ آپ کو جب مجھے ہی مزہ نہیں آ رہا تو کسی کو کیا آئے گا. تو یہ چیزیں پہلے سکھائی جاتی ہیں. سوال کر رہی ہوں کہ جو سننے والے ہیں وہ کیسے ٹریننگ ہو سکتی ہے کہ وہ اپریشیٹ کریں کلاسیکل میوزک. سب سے پہلے تو جی ان کے لیے ان کا جواب یہ ہے کہ وہ جو کلاسیکل ہے اس کو سننا شروع کریں غور سے، اور اس کے بعد وہ دیکھیں کہ ان کو کون سے ایسے راگ ہیں جن کو ان کو سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے. جب وہ ان راگوں کو نوٹس کو سنیں گی کہ مجھے یہ والا راگ، میں کوئی 5-10 راگ لے لیں، ان کو سنیں، ان میں سے چوز کریں کہ مجھے یہ 2 راگ بہت اچھے لگ رہے ہیں، تو ان کو بار بار سنیں. اس کے بعد ان کو باقی راگ بھی سننے کا شوق پڑ جائے گا اور ان کو اس کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اچھا خان صاحب، اب مجھے تو لگ رہا ہے ابھی بات شروع ہوئی ہے، تو انشاءاللہ کیونکہ اب وقت ختم ہو گیا ہے، مگر مجھے اس میں بہت کہنا چاہیے کہ امید اور ہوپ بھی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کی باتوں سے بھی، اور جو پیچھے 6-7 مہینے کا ہمارا اپنا بھی ایکسپیرینس رہا ہے کہ پہلے مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی ہوپ ہے، لگتا تھا نہیں ہے ختم ہو جائے گا. مگر نوجوانوں کا اور بڑوں کا بھی ابھی تک اسی شوق سے سنتے ہیں اچھا گانا. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے اس ادارے کو بھی، اور آپ بھی ہمارا ساتھ دیں کہ ہم اچھا گانا بجانا لوگوں کو پیش کرتے رہیں. اور پھر یہ اس کو مطلب آرٹسٹ کو بھی تو آڈینس چاہیے نا، اور آڈینس کو اچھا میوزک چاہیے. تو اس کے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس کو اور تھوڑا سا پھیلانے کی، اور اس میں ایک درس گاہ موسیقی کا قیام بھی شامل ہے. اس کا فرسٹ اسٹیپ انشاءاللہ وہ بھی آپ سے ایک چھوٹی سی بات کر دوں جو بڑے بتاتے ہیں اور حقیقت بھی ہے. دیکھیں جی، کلاسیکل گانے کے لیے آپ کو کراؤڈ بہت اچھا چاہیے، جن کو سمجھ آئے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. ہمارے بڑے کہتے تھے کہ جو گویا ہوتا ہے وہ تو اپنے ایک مقام پہ ہے، جو سنویا ہے وہ آدھا گویا ہوتا ہے. تو جو آدھا گویا بیٹھ کے جب آپ کو سامنے سنو گے تب آپ لوگ کو گانے کا جو ایک معیار ہے، جو مزہ ہے، وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو اگر یہی چیز وہ خاصوں کی باتیں عاموں کے آگے نہیں کرنی چاہیے، تو یہ وہ بھی ساتھ ساتھ ہے. تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کا بڑی مہربانی، اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو میں نے پہلے بھی کہا ہے، اور آپ اکثر کرتے بھی رہتے ہیں. کافی دیر سے آپ کی یہی کاوش ہے کہ میں ان چیزوں کو لے کے اور گھرانوں کو اور جو نئے سیکھنے والے ہیں آپ سب کو ایکولی آپ پروموٹ کرتے ہیں، اور آپ ان سب کو ایکولی کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا کویسچن ہے میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ نے کہا کہ خاص کی بات عام کے آگے کرنے کے مطلب اس کا کوئی پہلو نہیں ہوتا. اگر کسی خاص کوئی بات کر دی جائے کسی عام آدمی کے عوض، تو میں یہی میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کلاسیکل کو دیکھتے ہیں تو عام دنیا پبلک کو سنا رہے ہوتے ہیں، اسے کس طرح یوٹیلائز کریں؟ جو کلاسیکل گانے والا بندہ ہے اس تک کیسے پہنچائیں ہم؟ یہ چونکہ کلاسیکل ایک خاص بات ہے اور عاموں کو ہم نے یوٹیلائز کرنی ہے، ہم کس طرح کریں گے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کچھ دیکھا ہوگا، کچھ البم پچھلے مطلب آج کل چل رہے ہیں، آج کل لوگ ترانوں کو بہت اچھے طریقے سے فیوژن کر رہے ہیں. صحیح ہے. جو وہ لوگ میوزک سنتے ہیں، جیسے کہ آج کل کے جنریشن جو گٹارز اور ڈرم اور کی بورڈ اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ سنتے ہیں. تو اگر آپ سمپورن راگ ہے، یا جیسے کھماج خان صاحب نے کیا، چاہے شفقت نے ایک البم، پھر اس کے اندر انہوں نے درباری کا ایک نام دیا. اب لوگوں نے دیکھا کہ درباری کیا ہے، انہوں نے بندشوں کو کیا تھا، اس بعد انہوں نے ملہار کو کیا. تو وہ انہوں نے ان لوگوں تک ملہار کو پہنچایا جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملہار کیا ہوتی ہے. جو بالکل مطلب 12 سال کے 15 سال کا بچہ ہے، وہ بھی آپ کو کراؤڈ کے اندر کہہ رہے ہیں کھماج سننا ہے، میں نے کھماج سننا ہے، میں نے ملہار سننا ہے، مجھے درباری سنا ہے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ مزید آگے جائے گا، اور بہت ہمیں امید ہے کہ یہ اچھا ہی ہوگا سب کچھ. جی خان صاحب، ایک چھوٹی سی کوئی چیز پہ میوزک پہ ہی ختم کرے نا. اور سب کا حاضرین کا بھی بہت شکریہ. لیٹ ہو گیا پروگرام، اتنا طوفان آیا لاہور میں، بارش ہوئی،
مگر ہمارے کئی دوست یہاں پہنچ گئے اور کچھ پہنچ کے چلے بھی گئے. اور سر جی وہ تو سیمی کلاسیکل، یہ کلاسیکل کی بات ہے. ایک بہت خوبصورت بندش تھی ہمارے گھر کی. میں چاہوں گا ہم دونوں بھائی اس پہ آج کے جو ہمارا پروگرام ہے اس کا اختتام کریں. نین لڑے بلما سے مورے، نین لڑے بلما سے مورے، نین لڑے بلما سے مورے، نس دن بھی پیا نہیں آئے، نس دن بیت پیا نہیں آئے، کاہے کو پیت لگائے، نین لڑے بلما سے مورے، نین بلما سے مورے، بلما بلما سے رے بلما سے مورے، بلما